أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا واہ حسین تیری شان کے صدقے کہ تو نے مرنے کو بھی جینا بنا دیا ٹائم مختصر اس لیے اپنے مختصر حاضری دور و دراز اور بجوار سے تشریف لانے والے بالخصوص مسند پر جلوہ افروز پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا بقیت الصلحاء پاسبان مسلک امام احمد رضا جناب صوفی محمود حسین چشتی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کے ساتھ جلوہ افروز پیکر خلوص و وفا جناب عزت مآب محترم صوفی ریاض حسین دامت برکاتہم القدسیہ اور پیکر خلوص و وفا پاسبان مسلک امام احمد رضا جناب انتہائی اعلیٰ محبت والے شخصیت حاجی صوفی رانا ناصر علی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ عزت مآب پروفیسر محمد جمیل صاحب میرے گلشن رسالت کے شمع رسالت کے پروانے تمام مشاکان مصطفیٰ اور ملتان سے بالخصوص تشریف لائے بلبل مدینہ عاشق رسول عزت مآب جناب محترم محمد ساجد علی قادری صاحب دعا ہے اللہ رب العزت آج کی سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے ابتدا کرتے ہیں ٹائم مختصر امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب محیر المشکلات ابو تراب ابو الحسن مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا عزیزان گرامی میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے تو میرے مولا کائنات آج ڈیوٹی پر ہیں ایک صحابی آئے میرے مولا نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے عرض کی کہ آقا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے آپ نے فرمایا یاد رکھو جب بھی نبی کی بارگاہ میں جاؤ نبی کو ملنے کے لیے علی کو 2 بار ملنا ہوگا تب نبی ملے گے اب وہ صحابی آئے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ آج مولا نے بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے فرمایا کیا کہا حضور کہا ہے کہ نبی کو ملنے کے لیے علی کو 2 بار ملنا ضروری ہے آپ نے فرمایا بلاؤ علی کو میرے مولا تشریف لائے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ہے علی کہ آپ نے ایسا کہا ہے عرض کی حضور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا میں نے آپ ہی سے سنا ہے آپ نے فرمایا میں نے کب کہا عرض کی حضور مجمع صحابہ سے کہا میں نے اکیلے نہیں سنا میرے آقا امام الانبیاء نے مسکرا کر فرمایا وضاحت کرو عرض کی میرے آقا آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور یا رسول اللہ اصول ہوتا ہے جب بندہ دروازے سے گزرتا ہے تب بھی ایک بار گزر ہوتا ہے جب واپس آتا ہے تب بھی گزر ہوتا ہے یا رسول اللہ میں ڈیوٹی پر ہوں جو آئے گا آپ کی بارگاہ میں وہ پہلے بھی مجھ سے ملے گا جب یہاں سے جائے گا تب بھی مجھ سے ملے گا اور عزیزان گرامی 1.25 لاکھ صحابہ لیکن ان میں 100 مفتی علم رب نے سب کو اپنے اپنے شان کے مطابق عطا فرمایا جب بھی کسی صحابی کو مسئلہ درپیش آتا تو وہ 100 کے پاس آتے اور ان 100 میں سے 11 تھے مجتہد جب کسی مسئلے میں ان سے جواب نہ بن پڑتا تو 11 صحابہ کے پاس آتے وہ اجتہاد کرتے اور مسئلے کا حل بتلاتے اور جب ان 11 کو بھی نہ آتا تو پھر باب علم کے پاس آتے پھر میرے مولا جو ہے وہ ایسا جواب عطا فرماتے کہ ہر ایک کی تسلی ہو جاتی اب سائل آیا اس نے سوال کیا کہ
حضور رب نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بڑی سونی صورت دے کر پیدا فرمایا، جسے رب نے عزت کا تاج عطا فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، جسے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس کو رب نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، اتنی شان عطا فرمائی۔ اور حال یہ ہے بندہ مرتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے، جب کچھ دنوں کے بعد قبر ساتھ میں تیار کی جاتی ہے، کھودی جاتی ہے، تو وہ قبر جس میں مردہ دفنایا جا چکا ہوتا ہے سوا ہڈیوں کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ جس انسان کو رب نے اتنی شان عطا فرمائی، عزت کا تاج بھی دیا، اشرف المخلوقات میں بنایا، جسے رب نے خود سونی صورت بھی عطا فرمائی، جسے رب نے اپنا خلیفہ بھی بنایا، حال یہ ہے اس کا جسم جو ہے ہڈیاں تک نہیں ملتی، ہر چیز کو فنا ہو جاتی ہے۔ یا مولا کائنات جواب تو دیں کہ رب نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ مر کے فنا ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلو اللہ کے قرآن کا پارہ پڑھو، پارہ پڑھو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک بندے نے خواب دیکھا کہ 7 پتلی گائیں موٹی گائیوں کو کھا گئی، آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ 7 سال غلہ ہوگا، اس کے بعد 7 سال قحط ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایسے کرنا، جب 7 سال غلہ وافر ہو، اس غلے کو آپ نے فرمایا اس گندم کو اس خوشے سے نہ نکالنا، سکے سے نہ نکالنا، کیونکہ اصول ہے بہتر جانتے ہیں تو اس کے اندر کیڑا آ جاتا ہے، کیڑا اسے کھا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں دعوے سے کہتا ہوں یہ اللہ کے نبی کی زبان ہے، 7 سال تو بہت کم ہے، 700 سال بھی کہو گے تو اس کو کیڑا نہیں کھائے گا۔ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، تو مولا کائنات نے فرمایا رب نے نبی کی آل کو بنایا ہے سنبل، اس کی محبت اپنے دل میں ڈالو۔ آپ نے فرمایا پھر شاعر جو کہتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا نبی کی آل جو ہے وہ ہے سنبل، محبت تم اپنے دل میں ڈالو، محبت ڈالنا تمہارا کام ہے، مر جاؤ گے لیکن فنا نہیں ہوگی۔ جیسے کہ آپ شعر سن رہے تھے، فنا کے بعد پھر مجھے نئی بقا مل گئی، یعنی پھر اور زندگی مل جائے گی۔ مختصر کرتے ہیں، آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ جب امام مسلم بن عقیل آپ نے وصیت فرما دی، وصیت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میرا 700 درہم کا قرض ہے، میری ذرہ اور تلوار بیچ کر وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان کی طرف قاصد روانہ کر دیا جائے، وہ یہاں تشریف نہ لائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ میرے بیٹے تم نے میرے ساتھ جو کیا سو کیا، ان کی تمہارے ساتھ نہ تو کوئی دشمنی ہے نہ کوئی تمہارا لینا دینا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بچوں کو بحفاظت مدینہ پہنچا دیا۔ اب ابن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد فوراً اعلان کیا کہ جو بھی امام مسلم بن عقیل کے بچوں کو لے کر آئے گا اسے وہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ادھر اس نے حضرت حانی بن عروہ کو نکالا جیل سے اور بازار کے اندر لے جا کر آپ کا سر مبارک قلم کرایا۔ چونکہ میں نے کل عرض کی تھی، مختصر کروں گا کہ سیدنا امام مسلم بن عقیل کا مزار مبارک تو عزیزان گرامی کہ لجپال فرید نو چھوڑ دینے، لجپال فرید نو توڑ دینے، جن امام بڑھ دے انہیں چھوڑ دینے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا مزار پاک جامع مسجد کوفہ، جسے مسجد انبیاء بھی کہتے ہیں، جہاں انبیاء کرام کے بے شمار نشانات ان کے مسلوں کے آج بھی باقی ہیں، وہیں پر اس کے ساتھ متصل آپ کا مزار پاک ہے، اور بالکل ساتھ جہاں آپ کا مزار پاک ہے آپ ہی کے ساتھ حضرت حانی بن عروہ کا مزار پاک ہے۔ یعنی آپ نے وفادار ساتھی کو اپنے ساتھ ہی جگہ عطا فرمائی۔ اب اعلان ہوا، اب ہر طرف لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے بچوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔
مختصر کرتا ہوں، قاضی شریح کے پاس وہ بچے حضرت مسلم بن عقیل چھوڑ کر گئے تھے کہ میں بچوں کو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں ہانی بن عروہ کو چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تو میں جلد واپس آ جاؤں گا، پھر آپ شہید ہو گئے۔ اب قاضی شریح بڑا پریشان ہوا، اب اس نے پتہ کرایا، معلومات کرائی، تو پتہ یہ چلا کہ یہاں سے باب العراقین کی جانب ایک قافلہ گزرنے والا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا، اسد تم صبح منہ اندھیرے نماز تہجد کے ٹائم ان دونوں شہزادوں کو لے جانا، اور جو باب العراقین قافلہ جا رہا ہے اس قافلے کے اندر ان کو شامل کر دینا، اور بچوں کو کہا کہ تم ان کے ساتھ چلے جانا، وہ عنقریب تمہیں مدینہ بھی پہنچنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں گے۔ اب دونوں شہزادے جب اسد کے ساتھ صبح آئے تو قافلہ کافی دور جا چکا تھا، ان کی دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اب بیٹے نے کہا، قاضی شریح کے بیٹے اسد نے، کہ بیٹا وہ سامنے قافلہ جا رہا ہے، میں تو نہیں جاؤں گا لیکن آپ جا سکتے ہیں۔ اب دونوں شہزادے چلنے لگے، پتھریلی زمین، اب ایک شہزادے کو کانٹا لگا، دوسرے نے فوراً اپنے بھائی کا کانٹا نکالا، اب حال حوال کرنے لگے۔ 8 یا 9 سال کی کیا عمریں ہوتی ہیں، آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا چل پائے۔ بالآخر صبح کا اجالا پھیلنے لگا تو یزیدی سپاہیوں نے ان دونوں کو تلاش کر لیا۔ اب دونوں کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے روبرو پیش کیا گیا تو اس بدبخت نے ان دونوں شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل کا جو داروغہ تھا اس کا نام تھا مشکور۔ اب اس نے کیا کیا کہ رات کو اس نے بڑی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ دونوں شہزادوں کو کھانا پیش کیا، اور اس نے کھانا پیش کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں داروغہ ہوں، میرے پاس اتنا اختیار تو ہے، اتنی طاقت تو ہے کہ میں آپ دونوں کو بحفاظت یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ یہ میری انگوٹھی رکھ لو، یہاں سے آپ سیدھا چلے جانا قادسیہ، وہاں میرا بھائی کوتوال ہے، اسے جا کر نشانی کے طور پر یہ انگوٹھی دینا، وہ تمہیں بحفاظت مدینہ پہنچا دے گا۔ اب مشکور نے دونوں شہزادوں کو رخصت کیا۔ ساری رات دونوں شہزادے گلیوں کے اندر سفر کرتے رہے لیکن منزل مقصود تک نہ پہنچ پائے۔ قدمی کو کون ڈال سکتا ہے؟ جب صبح ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں پر موجود ہیں۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی الدنیا صلاۃ دائمۃ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی الدنیا صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما کنت وسلم۔ تو صبح ہوئی، ابن زیاد کو جب پتہ چلا اس نے جیل کے داروغہ مشکور کو بلایا۔ اب ظالم یہ سمجھتا ہے کہ طاقت میرے پاس ہے۔ اب مشکور کو اس نے کہا کہ وہ دونوں شہزادے کہاں ہیں؟ تو مشکور نے کہا کہ میں نے ان کو رب کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ ابن زیاد تجھے شرم نہیں آئی کہ جن کی شکل قرآن کے وردوں سے ملتی ہے تو نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ تجھے خوف خدا نہیں آتا؟ اس نے کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں، میرا نام ابن زیاد ہے، کیا تو مجھ سے ڈرا نہیں؟ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میں اپنے رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا تجھے ان کو رہا کر کے کیا ملا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھے ملا ہے وہ تجھے مل ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ میری قید میں رہتے تو مجھے کچھ نہ ملتا، یہ کچھ انعام مل جاتا۔ رب کعبہ کی قسم جن کے شہزادوں کو میں نے آزاد کیا ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے ان کے نانا جان بروز حشر میری شفاعت ضرور کرائیں گے۔ میں نے اپنی آخرت بہتر بنا لی ہے۔ اب جب یہ بات اس نے سنی اس نے کہا کہ اسے اتنے کوڑے مارو کہ اس کی جان نکل جائے۔ اب حضرت مشکور کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حجاج بن یوسف ظالم ترین بادشاہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ آپ اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھایا کرتے تھے۔ تو حضرت سعید بن جبیر کو حجاج نے بلایا اور کہا کہ تم کب تک میرے خلاف بولو گے؟ آپ نے فرمایا ظالم جب تک تو ظلم کرتا رہے گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ابھی سزا دوں گا۔ اس نے کہا فوراً نشر کا بندوبست کرو۔ آپ مسکرا دیے
وہ کہنے لگا کہ آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری جرت پر مسکراتا ہوں، تو میرے قتل کا آرڈر جاری کرتا ہے، اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم مجھے موت سے ڈرا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا جیسے تو میرے قتل کا آرڈر جاری کرتا ہے۔ اس نے کہا دیر نہ کرو۔ آپ نے فوراً بلا تاخیر کعبۃ اللہ کی جانب اپنا منہ کر لیا۔ اب اس نے فوراً کہا اس کا رخ جو ہے کعبے سے ہٹا دو۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ جلوہ تیری ذات کا تو بکو ہے، یا رب جدھر دیکھتا ہوں بس تو ہی تو ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر تو مجھے چہرے کو پھیر دے گا تو پھر رب سے ہمارا منہ موڑ دے گا؟ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم جہاں بھی دیکھتا ہوں مجھے رب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ فوراً آپ کو قتل کرو۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو بے شمار خون نکلا۔ حجاج نے کہا بڑے بڑے عقل مند لوگ بیٹھے تھے دربار میں کہ یار اس کے اندر اتنا خون۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس کے دل میں تیرے وجہ سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ جس کے دل میں ڈر ہو اس کا خون خشک ہوتا ہے، پر جو رب سے ڈرنے والا ہو وہ بندوں سے نہیں ڈرتا۔ جس کا رب کی ذات پر یقین ہو تو حضرت مشکور شہید ہوئے۔ اب صبح ہوئی، دونوں شہزادے ایک ندی کے کنارے درخت دیکھا جو کھوکھلا تھا، اندر جگہ تھی، دونوں شہزادے اس میں آ گئے۔ اب ایک خادمہ پانی بھرنے کے لیے آئی، اس کی نگاہ پڑی دونوں شہزادوں پر۔ دونوں شہزادوں کا عکس جو ہے وہ جب پانی پر جاتا ہے تو پانی کے اندر بھی ایک اجالا اور نور آ جاتا ہے۔ اب وہ قریب آئی، اس نے جب دونوں شہزادوں کی زیارت کی تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور لگتا ہے کسی اعلیٰ گھرانے سے تعلق ہے۔ جب دونوں نے اپنا تعارف کرایا تو کہنے لگی کہ میرے خادمہ، میں جس گھر کی خادمہ ہوں وہ بڑی اعلیٰ اقتدار کی مالک ہے، محب اہل بیت ہے، برائے مہربانی میرے ساتھ چلیں۔ اب وہ لے کر گئی اپنی مالکہ کے پاس۔ مالکہ نے جب دیکھا تو وہ بڑی خوش ہوئی، کپڑے بھی تبدیل کیے، کھانا بھی کھلایا، اور جب رات کا وقت ہوا تو ساتھ والے کمرے میں لٹا دیا کہ دونوں شہزادے آپ یہاں پر آرام کرو۔ اب رات ہوئی، اس کا خاوند حارث آیا۔ اس نے کہا کہ تم سارا دن کہاں تھے، آج تم آئے نہیں؟ اس نے کہا کہ تم نے سنا نہیں ابن زیاد نے اعلان کرایا ہے جو بھی مسلم بن عقیل کے بچوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ خوف خدا کر جو گھرانہ فروغ حشر ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت سلطان اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا، یعنی جس گھرانے سے امید شفاعت ہے، امید وفا ہے، ان کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے۔ اس نے کہا تو کم عقل ہے، تجھے کیا خبر؟ کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ دونوں شہزادے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ رات کو خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور آپ نے مسلم بن عقیل سے فرمایا اے مسلم خود آ گئے ہو، اپنے دونوں بچوں کو ظالموں کے حوالے کرائے ہو، عرض کی حضور بس وہ بھی آنے والے ہیں۔ جب دونوں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، غریب البطنی بھی ہے، مسافر بھی ہیں، معصوم پھول بھی ہیں، کبھی ایسے حالات نہ دیکھے نہ سنے تو رو پڑے ایک دوسرے کے گلے لگ کر۔ وہ بدبخت اٹھا، اس نے کہا ساتھ والے کمرے میں کون ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی نہیں ہے، تیرا بہن ہے۔ اس نے تالا توڑا، جب اندر داخل ہوا تو دونوں شہزادے تھے، دونوں کے سر کے